اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا پہلا امتحان اس وقت لیا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ آپ اس آزمائش میں پورے اترے اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے دعوت حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن آپ کی آزمائشوں کا سلسلہ یہیں بند نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کئی اور امتحان لیے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چہیتے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو حرم کی ویران اور بیابان سرزمین پر چھوڑ آؤ۔ اس وقت دور دور تک مکہ میں کوئی آبادی نہ تھی۔ ایسی اجاڑ جگہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر واپس آنا، جبکہ وہاں نہ کوئی انسان تھا نہ ہی دانہ پانی کا نام و نشان۔ حضرت ہاجرہ ان دنوں حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں۔ اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ آنا سخت ترین امتحان تھا۔ اس امتحان کا مقصد جہاں اپنے محبوب بندے کی آزمائش کرنا تھی، وہاں دوسری طرف کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصود تھا۔ غرض یہ کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں۔ مشکیزے کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ بھوکی پیاسی ہو گئیں، جس کے سبب دودھ بننا بھی ختم ہو گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ بچہ بھی بھوک و پیاس سے بلک اٹھا۔ بچے کی تڑپ اور پیاس آپ سے دیکھی نہ گئی۔ اس بے قراری کے عالم میں دوڑ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے، لیکن وہاں کچھ نظر نہ آیا تو اتر کر دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر چڑھی کہ گوہر مقصود نظر آ جائے، مگر یہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس بے قراری، تڑپ اور پریشانی میں آپ نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ جب آپ بالکل تھک گئیں اور پانی ملنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی، حضرت اسماعیل بھی پیاس سے سخت مضطرب تھے، آپ نے ایڑی زمین پر پٹکنا شروع کر دی۔ تب اللہ کے فضل سے حضرت اسماعیل کا معجزہ ظہور میں آیا۔ جہاں آپ ایڑی مار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جب حضرت ہاجرہ نے اس منظر کو دیکھا تو مارے خوشی کے پانی سے کہنے لگیں، زم زم یعنی رک جا رک جا۔ جب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا۔ اس وقت ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا، اس بات سے خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم کی تیسری آزمائش جو انتہائی عظیم شان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حق کی خاطر ہجرت کی اور اپنے رب سے ایک نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ایک بردبار و حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ابراہیم کی آزمائش اور حضرت اسماعیل کا صبر و حلم اور بردباری واضح کرنا مقصود ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے 7 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح تفکر و تردد میں مبتلا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا فقط خواب و خیال تو نہیں۔ آپ علیہ السلام صبح تفکر و تردد میں مبتلا رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا فقط خواب و خیال تو نہیں۔ 8 تاریخ کو دن گزرنے پر رات بھر پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھا، پر صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل سے کیا تو حضرت اسماعیل نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم کر دیا اور اتنی بڑی آزمائش بردباری اور خردہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ یہاں چونکہ مطلوب و مقصود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے جب انہوں نے حضرت اسماعیل کے حلقوم پر چھری رکھی اور اسے چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جنت سے ایک دمبہ بھیجا جسے آپ نے حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دیا اور حضرت اسماعیل کو اس مقام سے ہٹا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچا لیا، لیکن جانور کی قربانی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے قربانی کے عمل کو جاری فرما دیا، جو ہمیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانیوں اور آزمائشوں کی یاد دلاتی ہے۔ بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلہ نما اور سطح زمین سے بلند تھی، سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرتی رہیں، یہاں تک کہ جراحم قبیلے کے لوگ مقام قدح کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے تو انہوں نے منڈلاتا ہوا ایک پرندہ دیکھا تو کہنے لگے
کہ یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم وادی سے واقف کار ہیں، یہاں تو پہلے پانی نہیں تھا۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمیوں کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا، وہ پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی۔ پانی موجود ہونے پر وہ اس جگہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسماعیل پانی کے پاس تھیں، انہوں نے آ کر اسماعیل سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اسماعیل نے اجازت دی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے۔ وہ ان سے محبت پسند کرتی تھی اور وہ لوگ یہاں اترے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اسی جگہ بلوا لیا، اس طرح یہاں پر آباد گھر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹے تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ضرور کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا۔ بیٹا پتھر لاتا تھا تو باپ اس کو دیوار میں چن دیتا۔ جب یہ دیواریں اونچی ہو گئی تو مقام ابراہیم والے پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور پتھر لگانے لگے، اور حضرت اسماعیل پتھر لاتے رہے، اور ساتھ ہی دونوں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی آزمائش یا مشکل ہم مسلمانوں پر آ جائے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کا بھی امتحان لیا۔ تو آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، دوستوں اور رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔